اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو تب جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے تو قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہے اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔